الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگی قصہ مختصر. جہاں کے سارے کمالات میرے آقا آپ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات میرے آقا آپ میں ہیں، آپ کے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چار یار آئے. ابوبکر و عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغباں اس کے، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے عزیز بچوں، اور میری آواز سننے والی میری پردہ نشین مسلمان بہنوں،
اللہ جل جلالہ کا ہم سب پہ بڑا فضل احسان ہے کہ اس خالق کائنات جل مجدہ نے ہم سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر اشرف المخلوقات میں بنا کے ہمیں حضرت انسان بنایا، اور انسانوں میں امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار کائنات، امام الرسل، ساقی کوثر، شافی معشر، محبوب کبریاء، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سارے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں سب سے بہترین اشرف الامم امت میں پیدا ہونے کا شرف ادا کیا۔ آج پوری کائنات میں جو مسلمانوں کو عزت، وقار اور شان ملی ہوئی ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ ہے۔ آج دنیا میں بہترین تلاوت کرنے والے قاری کو عزت سے نوازا جاتا ہے، اور حق ہے کہ نوازا جانا چاہیے۔ آج پوری کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم کی صورت میں تعریف کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ کو عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جانا چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ اور آپ کا صدقہ ہے۔ تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کائنات میں اللہ جل جلالہ کے احسانات ہیں، اتنے احسانات اور اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم غور کرنا چاہیں، گننا چاہیں، سوچنا چاہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سب کے اس سر میں ایک دماغ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے سینے میں ایک دل ہے جس نے ہمارے جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ ساری اللہ جل جلالہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک وال بند ہو جائے، ایک شریان میں بلاکیج آ جائے تو اندازہ لگائیں پھر کیا حالت ہے۔ لاکھوں روپے لگ کے اسٹڈ پڑتے ہیں پھر بھی انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کے کتنے انعامات ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے غور ہی نہیں کیا۔ بس ہم سمجھ رہے ہیں نظام چل رہا ہے اور ہم چلا رہے ہیں۔ حقیقت میں انسان کو قدر اس وقت آتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب وہ سہولت نہیں رہتی تب انسان کف افسوس بنتا ہے۔ آج دنیا میں سینکڑوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو زبان کی گویائی سے محروم ہیں، آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ آپ پوچھیں جا کر ان سے کہ اس گویائی کی کتنی قدر ہے، اس بینائی کی کتنی قدر ہے۔ آج اتنے خوبصورت نوجوان جو دماغی طور پہ اگر ڈسٹرب ہیں تو ان کے جوانی اور ان کے حسن کو دیکھ کر انسان کو ترس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کو کوئی چیز وافر مقدار میں ملتی ہے اسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب آج کل ہمارے علاقہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اب ہمیں قدر آتی ہے۔ بجلی کے مسائل بنتے ہیں، یا جب پانی کا ہمارا ٹیوب ویل خراب ہوتا ہے، پھر ہمارے گھروں کے افراد، ہماری مائیں بہنیں بالٹیاں اور کولر اور کین اٹھا کے جب گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، اس دن قدر آتی ہے کہ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی اتنی نعمتیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم بار بار ہمارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہوتا ہے، قرآن کے اندر غور کرو، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں غور کرو، تمہیں اللہ جل جلالہ توفیق دیں گے، تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ تو اللہ جل جلالہ کے بعد اس کائنات میں ہم سب پہ، مسلمانوں پہ جس شخصیت کا سب سے بڑا احسان ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتنے زیادہ شفیق، اتنے زیادہ مہربان، اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں ایک جملہ ہے، فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔
فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اپنی امت پر مشقت انہیں اچھی نہیں لگتی، وہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنی امت پر کوئی پریشانی انہیں گوارا نہیں ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، مومنین پر وہ رؤوف الرحیم ہیں، مہربان ہیں۔ یہ بارہ ہم سنتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیے؟ آج جب ہماری ذات پہ بات بنتی ہے، ہم ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سارے بلا دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی کوئی نہیں رہتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں، اپنی جان پہ، اپنے جسم مبارک پہ آپ تکالیف برداشت کرنا پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے مشقت برداشت کرنا آپ کو برداشت ہے، لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت برداشت نہیں کرتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور آپ کی دلی چاہت بھی ہے کہ میری امت کو یہ چیز ملے، لیکن احادیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی، اگر مجھے میری امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا۔ اتنا عظیم عمل نہیں کر رہا کہ اس لیے میری اپنی امت پہ مشقت کا ڈر ہے کہ میرے غلاموں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ دیا، جسے مرتبہ معراج کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے واپسی میں 50 نمازوں کا عظیم تحفہ دیا، اور اللہ جل جلالہ کا تحفہ اور گفٹ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اگر اس وہ محبت کے پیرائے میں غور کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، خالی قصہ کہانی سنیں گے تو آپ کو کچھ نہ لطف آئے گا نہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، ساری مخلوقات میں آپ اللہ کے سب سے بزرگیدہ، چہیتے، پیارے، لاڈلے پیغمبر ہیں، اور آپ جیسا پوری کائنات میں نہ آپ کا مثل ہے، نہ آپ کے برابر کا کوئی انسان ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ آپ کائنات کے سب سے بڑے دربار میں، کائنات کے شہنشاہ کے پاس موجود ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ خرما خوش آ رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے دربار سے کیا تحفہ ملا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ کے لیے 50 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھ لیں گے۔ میں تجربہ کر چکا ہوں آپ سے پہلے کہ میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت آپ کے اس تحفے کی قدر نہیں کر سکے گی، خواہ مخواہ گناہگار ہو جائیں گی، نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ اللہ جل جلالہ کے حضور میں تشریف لے جائیں اور کچھ اس میں تخفیف کروائیں۔ احادیث بتلاتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے 9 چکر لگائے ہیں، 9 دفعہ گئے ہیں، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے اندر محبت ہے، یا محبت کے زاویے سمجھتے ہیں، یا آپ تعلق کی بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم کسی اللہ والے کے پاس، چلو میں ایک پیر کی مثال دیتا ہوں، بعض لوگ پیروں کو تو ویسے فرملٹی سمجھتے ہیں، حقیقت میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے پیر و مرشد کا، استاد کا۔ ایک اپنے عظیم مرید کو یا عظیم شاگرد کو استاد ایک تحفہ دیں کہ یہ لے جاؤ، وہ واپس آئے تھوڑا کم کر دیں، پھر جائے پھر آئے، پھر جائے پھر آئے، پھر جائے پھر آئے، اس کو کتنی عار اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پیارے آقا بار بار اللہ کے دیدار کر رہے ہیں، لیکن ذرا اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں نا، اگر آپ کو کوئی انسان کوئی چیز دیتا ہے، پھر آپ اپنی خاطر نہیں کسی اور کی خاطر جائیں، بار 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 پیارے آقا کیوں گئے؟ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کو تحفہ ملا، ہمیں کچھ مل جائے ہم تو کہتے ہیں بھائی یار ہوں شرم آنی ہے، کس طرح جنا یار ادھر سامنے، یا جانو حیا آنی ہے یار، بار بار ادھر دروازے پہ جا رہے ہیں۔ ایک مرید بھی بار بار پیر کے دروازے میں ایک دن میں جائے اسے حیا آتی ہے، ایک شاگرد بھی آئے تو بار بار اسے حیا آتی ہے۔
کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن پیارے آقا اتنی دفعہ کیوں گئے؟ آپ کو شوق تھا، آپ بار بار چکر لگانا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم میری اور آپ کی مشقت کا ڈر تھا کہ میری امت پہ تخفیف ہو جائے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اس نبی کے نام لیوا اس کی ایک سنت کو اپنانا اپنے لیے بغیرتی، بے حیائی اور اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جذباتی بات نہیں ہے۔ کبھی تنہائی میں میری بہنیں بھی سوچیں، میرے بھائی بھی سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دے بھائی بیٹھ کے کھانا کھا لو، کہ کرا جی شادی حال ہے ہوں کھلنا پیسے، یار بیٹھ کے پانی پی لو، کوئی فرض ہے؟ او بھائی یہ ہوئی کوئی فرض ہے؟ سفید کپڑوں یار فرض ہے، پگڑی فرض ہے یار؟ ناراض نہ ہونا، کسی نوجوان دوست کو کہو یار داڑھی رکھ لو، کوئی فرض ہے؟ داڑھی میں دین ہے، مثال جذباتی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم سوچیں اس پیغمبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا، نو چکر لگائیں۔ پھر وہاں بھی معراج کے سفر میں بھی جب اللہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے امتی بھی تو ہیں، میرے غلام بھی تو ہیں، آپ نے بھولا نہیں ان کو۔ پھر آپ دیکھیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام سوتے تو مسواک کرتے، جاگتے تو مسواک کرتے، کسی محفل میں جاتے مسواک کرتے، نماز پڑھانے سے پہلے مسواک کرتے، حدیث بیان کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ آج تو میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے کہ آج جتنے لوگوں کے ہارٹ کا مسئلہ بن رہا ہے، ان کی اندر وینوں میں جو بلاکیج آ رہی ہے، اس کے دانتوں کے اندر سے وہ کھانے کے جراثیم وہاں پہنچتے ہیں جو انسان کے دل کی شریانوں کے بند ہونے کا سبب کر رہے ہیں۔ اگر پیارے آقا کو ہم سنتے، پیارے آقا نے فرمایا سونے سے پہلے مسواک کرو، کھانے کے بعد مسواک کرو، ہم مسواک کرتے، کھانے کے ذرات آج ہمارے دانتوں میں نہ رکتے اور آج یہ دل کی اٹیک کی یہ صورتیں نہ بنتی۔ بہت سارے مسائل ہیں، اگر ہم تو سمجھے نہیں ہیں۔ پیارے آقا فرماتے لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر مجھے میری امت کے مشقت کا، تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، میں نے حکم دیتا کہ ہر وضو میں مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، سونے سے پہلے مسواک کریں، گھر سے نکلتے ہوئے مسواک کریں، گھر میں آتے ہوئے مسواک کریں۔ خود کر رہے ہیں لیکن میرے اور آپ کے لیے حکم نہیں دیا، یہ ضرور بتایا کرو گے تو 70 فائدے ملیں گے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ تراویح کی نماز ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جمع ہوئے، ایک دن آپ نے نماز پڑھائی، دوسرے دن نہیں آئے۔ آپ اپنے کاشان نبوت سے پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کا جوش و خروش ہے، آپ بیٹھے رہے نہیں آئے۔ فجر کی اذان کی کچھ دیر پہلے آئے تو صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے تمہارا جذبہ دیکھا، تمہارا شوق دیکھا، تمہارے اندر وہ تڑپ دیکھی، تو مجھے ڈر تھا اگر میں نے آج پڑھا دی کہ اللہ تم پر فرض اور واجب ہی نہ کر دے، میری امت میں ایسے بوڑھے بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، مشقت والے بھی ہوں گے جو تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، تو میری امت پر مشقت نہ ہو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا پسند تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ آپ سوچئے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کہ ہم تو سوتی آدھی رات کے بعد ہیں۔ آج 7 سوا 7 بجے ہماری نماز ہوتی ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر 12 بجے کے بعد ہوتی تو کتنے لوگ نماز عشاء پڑھتے؟ اس طریقے سے آپ غور کریں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرے جسم کی تکلیف کا مسئلہ ہے، میرے نماز سے حسن حسین کی تکلیف کا مسئلہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر ہے اس لیے یہ عمل میں نہیں کر رہا۔ آپ نے بارہ سنا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ جل جلالہ نے ایک دعا دی ہے اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، فرمایا میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یقین کریں قسم خدا کی، جب میں سیرت پڑھتا ہوں تو میں اکثر آنسو میرے آ جاتے ہیں۔ طیف میں آپ کو پتھروں سے لولوان کیے، حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے جوتوں میں پاؤں جم گئے۔ آج ہمیں کوئی تھپڑ مارے تو ہم 10 دن رات کو سوتے نہیں ہیں، جذبہ انتقام دل، کیوں پتھر مارے گئے تھے؟ آپ گالیاں دیتے تھے لا یعذ باللہ، آپ نے غلط کام کیا تھا، صرف اور صرف یہ فکر تھا کہ میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے، میرا ایک غلام اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ آپ نے وہ دعا وہاں استعمال نہیں کی، کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ پتھر مارا تھا ابو لہب نے، آپ چاہتے اس دن بدعا کر سکتے تھے، نہیں کی۔ ابو جہل نے مارا،
آپ کی پیشانی مبارک میں پتھر، آپ کا سر مبارک لو لوہان کیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی اونوں سے اعلیٰ صاحبزادیوں کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی، بغیر کسی قصور کے دی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندام نہانی میں کافروں نے پرچھا مار کے، خنجر تیر مار کے جگہ ان کی زخمی کر کے مار دیا۔ اپنی اولاد پہ ہم تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے، پیارے آقا نے سب کچھ برداشت کیا، وہ دعا نہیں مانگی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتا دیا کہ آپ کی امت کے بعض افراد آپ کے خاندان کے سیدنا حسن حسین اور ان کے خاندان کے 72 کے قریب نفوس کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے۔ آپ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، آپ نے نہیں اٹھایا۔ پیارے آقا فرماتے وہ میں نے دعا سنبھال کے رکھی اپنی امت کو۔ اللہ اکبر! سوچیں آج باپ اتنا نہیں کرتا، 2-3 دفعہ بیٹا نافرمانی کرے، باپ کہتا جان میری اکھیں تو ہٹ جا، کہتے دفعہ ہو جا، دوبارہ میں نے اپنی شکل نہیں دسی۔ سکا باپ برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم اس نبی کی سنتوں سے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے پاس جبرائیل آئے، آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں اور آپ کو اختیار دیتے ہیں، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ اللہ جل جلالہ کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ بار آپ نے یہ سنا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس جانے کو پسند کرتا ہوں۔ کہ چلیے آپ رک جاتے ہیں، فرمایا نہیں مجھے ایک پریشانی ہے تھوڑی سی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ فرمائیے، آپ عرض فرما دیجیے، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے جو امتی ہیں نا، میرے غلام ہیں، جب انہیں پریشانی ہوتی ہے، جب انہیں کوئی دکھ ہوتا ہے تو یہ بھاگ کے میرے سامنے آ جاتا ہے، کاشان نبوت پہ آتے ہیں، میرا دیدار کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ تو میری امت کا کیا بنے گا، ان غلاموں کا کیا بنے گا، یہ بے سہارا ہو جائیں گے، بس ان کی جدائی کا دکھ مجھے ہے اور مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ جبرائیل اللہ کے پاس گیا، اللہ اکبر! سوچئے ذرا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ آپ پیغام ہو کے آ جائیں، آپ کی امت پر رحمت کی چادر میں خدا برساؤں گا، آپ کا امتی 2 ندامت کے آنسو بہائے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آپ پیغام ہو جائیں، میں آپ کی امت کی حفاظت کروں گا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں رخصت ہونے کو تیار ہوں۔ اب جب اسرائیل آئے، اگلی بات دل پہ رکھنا، اگر پیارے آقا کی محبت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے کہا کہ اسرائیل میں نے پڑھا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے، قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ موت کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، موت کی مشقت بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر تکلیف دہ چیز ہے تو موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے مل کے کپڑے کو گیلا کر کے بیری کی جھاڑی پہ ڈالیں اور پھر اس کو یوں کھینچے سے تار تار جدا ہوتے ہیں، ایسے انسان کی جسم ٹوٹتا ہے جب اس کے اندر سے روح نکلتی ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تو اللہ کا مامور ہے نا، میری بات مانتے ہیں نا، اس لیے میری امت کے میرے غلاموں کو قیامت تک آنے والوں کو جتنی تو نے تکلیف دینی ہے نا، میں محمد کا جسم حاضر ہے اس کو دے دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ! آپ نے فرمایا میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا، مجھے تکلیف دے دے، میں محمد کا جسم تیرے لیے آزاد۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو آپ پیغام ہو جائیں، آپ کا جو امتی آپ کا غلام ہوگا، آپ کی سنتیں اپنائے گا، آپ کی محبت دل میں رکھے گا، اس کی موت ایسے آئے گی جیسے مکھن سے بال نکلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پیغمبر آخری وقت بھی ہمیں نہیں بھولے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوبہ میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم گواہ رہنا، میں تمہارے سامنے وعدے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جب وعدہ مجھ سے کہہ دیا کہ میں اس وقت تک راضی آپ کو کر کے چھوڑوں گا جس بات پہ آپ راضی ہوں گے، فرمایا میرا بھی وعدہ ہے اللہ کے سامنے، میری بھی یہ بات طے ہے، جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے اور مجھے اپنا پیغمبر مانا ہے، مجھے خاتم المرسلین تسلیم کیا ہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اسی پر مر گیا ہے، جب تک وہ جہنم سے نہیں نکلے گا میں بھی اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اتنا عظیم پیغمبر، اتنا محسن پیغمبر، اتنا زیادہ احسان
کرنے والا پیغمبر آج اس کی سنتیں ہمارے بازاروں میں بک رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ اس پیغمبر کا نام آتے آپ یقین کریں ہمارے منہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے زبان تھکتی ہے، ناراض نہ ہونا، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کا نام آتے ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، واللہ ہم نہیں دے سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا بولیں و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب یہ آیت ہے تو یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ واحد عمل ہے ایسا پوری شریعت میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، بھلے مفہوم اس کا کچھ اور ہے، میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، عمل تم بھی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں، فرشتے دیتے ہیں، تم بھی دو۔ حج میں بھی کرتا ہوں، تم، ایسا کہیں بھی نہیں کہا۔ اگر آپ سمجھدار ہیں کہیں کہا ہے اللہ نے جی قرآن میں حدیث میں ایسے کوئی جملہ کہا ہے اس کے علاوہ؟ نہیں کہا۔ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ اچھا اب ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا نا کہ تم بھیجو، ہم کہتے ہیں نصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسلم و نصلی علی رسول، ہم اللہ پر، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں جی؟ اللہم صلی اللہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم درود بھیجو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی آپ بھیجیں۔ اللہ، سمجھے اس پر ایک نقطے کو؟ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا جو اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے، آج تک آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ تم درود بھیجو، ہم اگر اس کے اللہ آپ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں، ایسا یہ کیوں کہا گیا؟ اللہم صلی علی محمد کے الفاظ ہماری زبانوں پہ کیوں چڑھوائیں؟ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت مقدس ہے، اللہ جل جلالہ کے نبی کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کی شان بہت بڑی ہے۔ ان کو سمجھا تھا علامہ اقبال نے، علامہ اقبال نے فارسی کا شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ یا 100 دفعہ گلاب کے عرق سے دھوؤں نا، پھر بھی پیارے آقا کا نام لینا بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرا منہ اس لائق نہیں جس منہ سے میں جھوٹ بولتا ہوں، جس منہ سے میں فراڈ کی باتیں کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، اپنے اس روحانی گندے منہ سے پیارے آقا کا نام لوں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے ان کا۔ تو ہم لوگ گناہگار ہیں، ہمارے اندر وہ عزت و عظمت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں الفاظ یہ سکھایا کہ تم یوں کہ اللہ جی ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہم پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے گفت بھیجیں؟ اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنی رحمت سے ہماری طرف سے درود وہاں بھیجیں۔ یہ کتنا احترام ہمیں سکھایا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل جلالہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 اللہ جل جلالہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کے چلے گئے، میں پیارے آقا علیہ السلام کی تلاش میں گیا، ایک جگہ دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں اور بڑا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا یہاں تک کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے آقا اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد پیارے آقا علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو میرے چہرے کو دیکھا، میرے چہرے پہ پریشانی آیا ہے، میرے چہرے پہ پسینہ ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پیارے آقا نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز نے مجھے پریشان کیا کہ آپ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبرائیل آئے اور اللہ جل جلالہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ جل جلالہ کا پیغام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیں آپ کا جو بھی امتی مخلصا من قلبہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا میں خدا 10 رحمتیں بھیجوں گا۔
ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، میں 10 برکتیں اور رحمتیں اور سلام اس کو عطا کروں گا۔ جب اللہ نے میری امت پر اتنا احسان کیا تو میں اللہ کے شکر کے لیے سجدے میں چلا جاتا۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے 12 سنی ہے۔ فرمایا کہ انتہائی بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ کعب بن عجرہ کی بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ پیارے آقا ممبر پہ آئے، 3 بد دعائیں کی، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی، خاک آلود ہو جائے اس انسان کی ناک، وہ انسان نامراد اور ناکام ہو جائے جس کے سامنے آپ نے فرمایا میرا نامی اسم گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ درود شریف جہاں پڑھنا فضیلت کا ہے، ایسے ہی جو نہ پڑھنا ہے یہ بھی ہماری تباہی اور بربادی ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں لکھ لیں کہ ہمارے آقا میرے آپ کے اور انسانوں کے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ساری کائنات کے سارے انسان درود پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا اور عفان اللہ کا ذکر ہے، محبوبہ تیرا ذکر میں نے بلند کر دی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو، لیکن اذان میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اقامت میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، جنازے میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، دعا میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جس دعا کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں ہوتا، دعا معلق رہتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان بے دلی سے بھی پڑھے، سستی سے بھی پڑھے، نیند کی اونگ میں بھی پڑھے تو اللہ اس کے درود کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے پیارے آقا علیہ السلام پہ درود کا کثرت کریں۔ جس انسان کو بھی دنیا میں عزت ملی ہے، جسے شان ملی ہے، جسے مقام ملا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ملا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ آپ سارے جانتے ہیں، آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جس چیز سے آپ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ بار بار آپ کی زبان پہ آتی ہے۔ پیسے سے محبت ہے، نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی بہانے سے پیسہ آتا ہے۔ دنیا سے محبت ہے، نہ چاہتے ہوئے زبان پہ آتی ہے۔ کسی لیڈر سے آپ کو پیار ہے نا، تو نماز کے بعد بھی اسی کا آپ ذکر کریں گے، سوتے ہوئے اس کا ذکر کریں گے، اس کی اچھائیاں بیان کریں گے، برائیاں آپ کو اس کو مٹا دیں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے پھر پیارے آقا کا نام تو آنا چاہیے نا، صبح شام آنا چاہیے، خوشی غمی میں آنا چاہیے، جاگتے سوتے ہوئے آنا چاہیے، پھر تو ہے کمال کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں سب سے پہلے یہ کام تو کریں، نبی علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ 4-5 سال سے ہم نے بھی کوشش کی اثر کے بعد، ناراض نہ ہونا، آپ مجھے یہ کہیں گے فرض ہے کہڑے صحابی مجلس درود شریف کی تیمہ دس نہ یار، ہم پھر میں بھی پوچھتا ہوں کہڑے صحابی پھر یہ بازار بڑھایا سن تک نہ 3 منزلہ کوٹھیاں بڑھائیاں سن، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب درود شریف کا کہتے ہیں اللہ کے ولیوں پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہونا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے سے میرے آقا علیہ السلام کی نظر میں میرا مقام بن جائے گا۔ ہم جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے ہیں، ساتھی نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ 5 منٹ بعد ہو سکتا ہے اسرائیل آ جائے، اٹھ کے نکل جاتے ہیں، درود شریف 5 منٹ ہم نہیں پڑھتے۔ بھائی جب ایک بندہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا میں کیسے مانوں کہ گلی میں پڑھے گا؟ جو مسجد میں درود شریف کی توفیق اسے نہیں ہوتی میں کیسے مانوں کہ بازار میں جا کے پڑھے گا؟ 5 منٹ سے میرے بھائی ہو 10 منٹ سے قیامت نہیں ٹوٹتی نہ آسمان ٹوٹتا ہے۔ کوشش فرمایا کرو، اگر کوئی بہت زیادہ جنازہ گھر میں نہ رکھا ہو 5 منٹ بیٹھ جایا کرو، افسوس ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کہا چلو عصر کے بعد درود شریف پڑھ لو، جمعہ کی جگہ ہم نہیں پڑھتے۔ اور مانتا ہوں فرض نہیں ہے، لیکن میں بتاؤ نبی علیہ السلام کی محبت میں اگر 5 منٹ آپ نہیں دے سکتے، غزہ والوں کے ساتھ جا کے شہادت کیسے حاصل کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں جان کی ہتھیلی پہ رکھ کے جان کیسے دو گے؟ جس کی محبت اور عشق 5 منٹ نبی علیہ السلام کی درود شریف نہیں پڑھ سکتا، میں کیسے مانوں وہ اپنے چہرے پہ سنت سجائے گا؟ میں کیسے مانوں اللہ کے نبی کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرے گا، اپنی اولاد نبی کے غلاموں میں شامل کرے گا؟ بہت مشکل ہے۔ جس کا ایمان صبح بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، سوچو کل قیامت دن وہ کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے حساب کتاب دے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ میں کسی پہ ذات پہ ٹک نہیں کرتا ہوں، دیکھو حق سچ بات کہنی چاہیے، آپ کو یہ بات برداشت کرنی چاہیے۔ میں بات کرتا ہوں کہ کیا استاد جی ماں نشانہ کیتا ہے، بھائی میں اللہ کی قسم کسی کی شخصیت کو نشانہ نہیں بنایا، کسی میں اگر کوئی کمزوری سنت کی ہے تو وہ کمزوری دور کرنی چاہیے۔ یہ بے حیثیت امام، بے حیثیت خطیب میری ذمہ داری بنتی ہے میں آپ سے حق سچ بات کروں۔ ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے کہ سچی بات ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کرے تو میڈیا کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور بری بات کرے تو وہ برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے میڈیا چل رہا ہے نا۔ اب دیکھیں پنجاب کالج میں ایک مسئلہ بنا ہے، ایک بچی کے ساتھ مسئلہ بنا ہے، جیسا بھی آپ سب کو پتہ ہے، وہاں سارا میڈیا خاموش ہے۔ خدا نہ کرے یہ کسی مدرسے میں ہو جاتا، کسی قاری حافظ سے غلطی ہو جاتی، ہر بندے کی اتنی لمبی زبان کھلی ہوتی۔ اب زبانیں بند کیوں ہیں؟ چند لوگ بول رہے ہیں۔ یہ منافقت والا رویہ ختم ہونا چاہیے۔
اگر کسی عالم سے یا عالم نما بندے سے غلطی ہو جائے پوری دنیا کا میڈیا چیختا ہے. اسکول کالج یونیورسٹیوں میں اگر اجتماعی زیادتی ہوتی ہے, کسی کی عزت تار ہوتی ہے, وہاں کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں عدل و انصاف والی زندگی نصیب فرمائے, آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے, حق سچ بات کہنے کی اور حق سچ بات کہنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.